آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں گستاخی نہیں کر رہا نا۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کہ جن کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی بھی نہیں آئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اقرار الحسن اور پیر خطیب صاحب، ان کے درمیان جو مناظرہ طے تھا، تو اقرار الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی اسی تاریخ کو خطیب صاحب کے پاس پہنچے، اور جو انہوں نے سوال و جواب ان سے کیے ہیں، سوال کیے ہیں، وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں کہ جن سوالوں کے جوابات کے اندر خطیب صاحب جو ہیں، سوال جو ہے وہ چنا تھا، جواب گندم دیا ہے، تو بعض کا سوال انہوں نے سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔ تقریباً ہم نے 10 کے قریب پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ خطیب صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کتنی خصلتیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ جو جوابات اور جیسا انداز اور جیسا رویہ انہوں نے اپنایا ہے مہمانوں کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے اقرار الحسن صاحب، ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ مہمان تھی، ان کے پاس گئے تھے، ان کے گھر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسی زندگی ان کی دنیاوی ہے، دنیاوی بھی ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ہوتی ہے کہ ان کو کسی چیز کا خوف اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، ان کو کسی چیز کا خوف اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا کسی چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائیں گے اور انعامات کی بارش فرمائیں گے ان پہ، جو دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے، اپنی خواہشات کو مار کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزاری۔ تو اقرار الحسن صاحب جب ان کے پاس پہنچے ہیں، تو ہم نے جو سوالات، جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پر وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ دکھائیں گے کہ پیر صاحب کے جوابات کیا تھے اور ان کا انداز کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا جو سوال تھا وہ اقرار الحسن صاحب نے کیا کہ جن معاملات کو آپ کرامت کا نام دیتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ایسی کرامت، ایسے معاملات، یعنی آپ دم کرتے ہیں اور دم کرنے کے بعد آپ مریض کے منہ سے چین نکالتے ہیں، آنکھوں سے سوئیاں نکالتے ہیں، بلیڈز نکالتے ہیں، تو ایسا کرنا کس اللہ کے نیک بندے کا کام تھا؟ یعنی قرون اولیٰ میں سے کس اللہ کے ولی نے، اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ایسا کیا ہے؟ یعنی کن کی سیرت سے ایسا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ سنیں۔ نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتیاں نکلنا، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ یہ میں جناب دیکھیں، بات یہ ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر جس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی۔ جی، محی الدین چشتی سے؟ محی الدین چشتی۔ آپ نہ بولیں، آپ نے بات کرنی تو آپ کریں، آپ نہ کریں نا حضرت، محی الدین چشتی، حضرت اگر انہوں نے بات کرنی میں نے محی الدین چشتی علی اجمیری۔ تو اس کا جواب دینے سے بھی وہ قاصر ہے اور نہ دے سکے۔ دوسرا سوال، اقرار الحسن صاحب نے کیا کہا کہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ یعنی آپ جو دم کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا اگر آپ قرآنی دم کرتے ہیں یعنی شریعت کے مطابق آپ دم کرتے ہیں تو پھر آپ کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں شریعت کچھ نہیں ہے، اس میں شریعت کچھ نہیں. یعنی آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے اللہ ہیں؟ کے غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ بات. اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت رکھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو دیکھیے نا، جب اگر اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند ہونا شریعت چاہیے. اس میں کوئی نہیں ہے. شریعت کا کوئی تعلق نہیں آپ سے. بیمار کو ٹھیک کرنا، اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت. یہ بھی آپ جواب ان کا سنیں خطیب صاحب کا. انہوں نے کہا شریعت اس میں کچھ نہیں. تو اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. تو اگلا سوال تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا دم کرتے ہیں، یعنی قرآن میں سے کون سی آیت پڑھتے ہیں، کون سی صورت پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کو سناؤں. حالانکہ کئی دن ہو گئے ہیں اقرار صاحب جو ہیں وہ یہی بات بار بار دہرا رہے تھے اپنے ویڈیوز کے ذریعے کہ خطیب صاحب جو ہیں پیر صاحب ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کی آیت پڑھنی صحیح طرح سے نہیں آتی ان کو. تو آپ تک خطیب صاحب جب آپ تک ان کی ویڈیوز پہنچی ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایک آدھ آیت تو یاد کر لینی چاہیے تھی تاکہ آپ اپنے مریدین کو قائل کر سکتے. اور ویڈیو کے ذریعے جو پیغام پہنچا ہے پوری دنیا کے اندر، لوگ کم از کم یہ تو آپ کو مان جانتے. یہ الزام تو آپ سے تل جاتا نا کہ خطیب صاحب کو قرآن نہیں آتا، تو قرآن بھی آپ نہیں پڑھ سکے. اللہ اکبر. اور یہ بات اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ دہراتے رہے ہیں. پورا جو دورانیہ تھا، پورا وقت تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ ہم نے دیکھی ویڈیو، آپس میں جو بحث مباحثہ ہوا ہے. تو پوری ویڈیو کے اندر وہ دہراتے رہے ہیں اپنی بات کو کہ قرآن کی کوئی آیت سنا دیں، قرآن کی کوئی آیت سنا دیں، لیکن پوری ویڈیو کے اندر ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے پیر خطیب صاحب. اللہ اکبر. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کہ جن کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی بھی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا پھر آپ ہم سنا دیں کیا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت تو نہیں آپ سنا سکتے. انہوں نے کہا یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں پابند نہیں ہوں کسی کا کہ بتاؤں. اقرار صاحب نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں 5 علماء کے نام بتا دیں جن پہ آپ متفق ہیں، ہم ان کو ادھر بلا لیتے ہیں، لے آتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے. انہوں نے کہا میں کسی عالم دین کو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں، تو ادھر جا کے آپ اپنے پھونکوں کے ذریعے ان کو شفا یاب کریں. کتنا بڑا اعلیٰ کام ہے یہ، خدمت خلق ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑیں آپ اس کو، آپ ادھر مریض دیکھیں، میں بھی کرتا ہوں دم اور وہ سب کچھ نکالوں گا، چین وغیرہ اور سوئیاں سب کچھ. اللہ اکبر. تو ان کے جو مریدین تھے ادھر جو جمع غفیر تھا لوگوں کا، پیر صاحب نہ ہی اپنے مریدین پہ کنٹرول کر سکے ہیں. ان کے بولنے پہ چیخ کے کہتے رہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. لیکن مریدین جو تھے وہ اتنے ادب والے تھے کہ ان کو پیر صاحب کی بات پہ یقین نہیں تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ہم اس پہ متفق نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے جواب دیں گے. وہ اگلی چیز انہوں نے ایک کرامت بتائی اللہ تعالیٰ کے ولی کی، حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ. تو ان کا نام نہیں ان کو لینا آیا، خطیب صاحب کو ان کا نام نہیں لے سکے وہ سیدھا. انہوں نے کہا محی الدین چشتی. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو نام نہیں ہے. تو مریدین میں سے ایک بولا، اس نے کہا معین الدین چشتی. تو وہ نام دہرائے جانے کے باوجود پھر بھی نہیں آیا ان کی زبان پہ معین الدین چشتی. تو انہوں نے پھر بھی غلط نام لیا. وہ کہتے ہیں محی الدین چشتی علی اجویری. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کا نام نہیں ہے، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی. کہتا چھوڑو، آپ چھوڑو، نہیں بھی ہے نام. تو یہ تھے جناب خطیب صاحب، اللہ تعالیٰ کا ولی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے، اپنا ولی بنا لے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو ہدایت نصیب فرما دے، شریعت کے قوانین کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بنا لیں. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ میں ابھی مریض میرے آ جاتے ہیں تو ابھی میں ہر چیز نکالتا ہوں ان کے منہ سے اور آنکھوں سے. تو اقرار صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے مریضوں کو نہیں مانتے، ہم ان پہ اتفاق نہیں کرتے، وہ تو آپ کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو ہی دم کروں گا. انہوں نے کہا ہم مریض لے آتے ہیں اپنے ساتھ اور علماء کو بھی لے آتے ہیں، آپ علماء کے نام بتا دیں کن کن پہ آپ اتفاق کرتے ہیں، کن کن پہ آپ کو اعتماد ہے، تو وہ فیصلہ کر دیں. اس نے کہا نہیں، میں نہیں نام لیتا
किसी उलमा में से किसी आलिम दीन पे भी मुत्तफिक नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। तो मरीज़ पे भी मुत्तफिक नहीं हुआ कि आप कोई मरीज़ ले आए अपने साथ। उनका हम मरीज़ दर आने वाले हैं, बस हम दम करते हैं और आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें हुई नाजरीन। तो फिर जब लाजवाब रहा हर मामले में ख़त्म नबूवत का के मुनकरीन का ये इल्ज़ाम उन पे लगाना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया कि ये ख़त्म नबूवत का नाउज़ बिल्ला मुनकर है इकरारुल हसन। अल्लाह अकबर। तो अगली बात जो साथ उसने की खतीब साहब ने, वो कहते हैं कि इधर जाने के बाद यानी इधर से जब आप निकलेंगे तो कोई आप पे हमला कर दे तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं है। यानी चोर मचाए शोर वाला मामला उन्होंने किया। जवाब जब नहीं आया किसी बात का, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, तो फिर ये अपनी तरफ से उन्होंने धमकी दी, उनको डराने की कोशिश की। तो माशाल्लाह इस मामले में इकरारुल हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ही बहादुर और दलेर आदमी हैं। उनकी माँ को हमारा सलाम है कि जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। तो वो उनकी इस धमकी से भी नहीं डरे। उन्होंने कहा आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो फिर हम तो आपके पास आए हैं, आप ज़िम्मेदार हैं, मैं कुछ हुआ तो। कहता नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस ये मेरे जो आस्थाने की हदूद है ना, इसके अंदर अंदर आपको कोई कुछ नहीं कहता, हमारी ज़िम्मेदारी है। आगे कोई बाहर जब आप चले जाएंगे यहाँ से तो कोई आप पे हमला करे तो फिर हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ये थे जी हक खतीब साहब। तो जब ख़त्म नबूवत का मुनकर कहा खतीब साहब ने इकरारुल हसन साहब को, तो उन्होंने कहा कि आपने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी है, फिर आप कैसा करें कि आप ख़त्म नबूवत पे कोई एक आयत ही सुना दें, कुरान पाक में से कोई आयत ही सुना दें। आपने जो इतना बड़ा इज्तिमा किया है और आप दावेदार हैं ख़त्म नबूवत के, चौकीदार अपने आप को कहते हैं ख़त्म नबूवत का, तो फिर आप जो हैं कोई आयत पढ़ दें। लेकिन पूरी वीडियो के अंदर 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन एक आयत भी नहीं पढ़ सका आप खतीब। तो मैं अब आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने ऐसे लोगों को अल्लाह ताला का वली मान के, ऐसे शोबदाबाजों को अल्लाह का वली मान के उनकी बैत करनी है और उनके कदमों में जाके गिरना है, तो फिर आपकी अकल की भी दाद देनी चाहिए। आपसे बड़ा अक्लमंद तो कोई नहीं है। जब आपके सामने हर चीज़ है कि ना कुरान पाक वो पढ़ सकते हैं, ना शरई दम कर सकते हैं, जिनको खुद कुछ नहीं आता, शरीयत का इल्म नहीं है, तो वो आपको क्या सिखाएंगे। यानी जैसे रहबर होंगे वैसे ही तो उनके फॉलोअर्स होंगे ना। जब वो दीन का इल्म रखने वाले हों तो फिर ही आपको दीन का इल्म सिखाएंगे शरीयत का। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं बचना। तो मैं अर्ज़ आपके सामने करता हूँ कि आप बाज आ जाएं, रुक जाएं, समझ जाएं, अकल कर जाएं और होश के नाखन लें। ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करने से बचें। अहले इल्म के पास जाएं दम करवाने के लिए, और अल्लाह ताला के नेक बंदों के पास जाएं दम करवाने के लिए जो खुद शरीयत के पाबंद हों। और जो कहते हैं कि शरीयत कुछ नहीं है, शरीयत को छोड़ो, तो फिर ऐसे लोगों के करीब जाने से बचें और अपने ईमान को बचाएं, अपने माल को बचाएं, अपने इज़्ज़तों को बचाएं। नहीं तो